بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر آ جاؤ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے کارکنوں، پہلے میں چیک کر لوں کدھر کدھر سے ہو آپ. لاہور اینڈ تک، ناروال، سرگودا، اچھا اینڈ تک، اوکاڑا اینڈ تک. ساؤتھ پنجاب کدھر؟ بہت سارا. ساؤتھ پنجاب بھاولپور. ڈی جی خان کدھر سے ہیں؟ راجن پور. اچھا مکسڈ ہے. یہ بٹگرام ہے. بٹگرام آیا ہوا سارا. ادھر ہے بٹگرام پیچھے. یہ لائن لگا ہوا. یہ بٹگرام. ایبٹ آباد. اچھا ایبٹ آباد. ایبٹ آباد تھوڑا کمزور لگ رہا ہے مجھے، جنون کم نظر آ رہا ہے مجھے ایبٹ آباد میں. پیچھے ہری پور ماشاءاللہ. اور مانسیرا تھوڑے سے پیچھے، مانسیرا والے. اچھا جی، اچھا ہاں تونسا کے بعد. اچھا جی سنیں آپ، دیکھیں ٹھیک. بھاولپور کے جو لوگ جیلوں میں گئے ہیں، ایک منٹ، اس کا کوئی نہ ان سے مل کے نہ بعد میں مجھے بتا دینا. اوکے جی سنیں آپ میری بات. آج ہماری تقریباً رمضان ختم ہونے والی، اور مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ بڑا کم میں نے رمضانیں اتنی انجوائے کی ہیں جو آپ سب کے سامنے کی ہیں. اچھا اب رمضان بس. اچھا بس مرشد چلے میں مرشد کی بعد میں بات کروں گا. اب میری غور سے بات سنیں ذرا آپ صاحب، ضروری ہے آپ کے لیے. دیکھو میرے کارکنوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں آپ کی کم از کم اتنی تربیت آپ کی کر دوں کہ اس رمضان کے بعد میرے کارکن جو ہوں وہ سارے پاکستان میں پہچانے جائیں کہ یہ ہیں تحریک انصاف کے کارکن. اور وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا جتنا آپ اس نوجوان نے ایسا زبردست اس نے ہم پڑھی ہے، جتنا آپ اللہ کے قریب جاتے رہیں گے آپ کی پرواز اوپر ہوتی جائے گی. جتنا آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے اور اس کی راستے پہ چلیں گے، آپ کا عظمت کا ستارہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر، ہم ہر سب میں اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم بن سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے آپ کی چیز سمجھنا. میں وہ ان لوگوں میں سے تھا، میرے سے بہتر عقل میں بھی اسکول میں بچے تھے، صلاحیت میں بھی بہتر تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکلا میں اب ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور وہی چیزیں آپ نے اپنانی ہیں. میں آگے کیسے نکلا؟ پہلی چیز، بڑا سوچا کرو، بڑی خواب رکھا کرو. آپ اتنے ہی بڑے ہیں جتنی آپ کی خواب ہے. مثلا اگر میری خواب صرف کلب کرکٹر بننے کی ہے تو میں ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتا. بڑی خواب رکھو، بڑا سوچو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے عربوں کے بیچ میں ایک بڑی سوچ ڈال دی. اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دے دیا. سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے.
مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے بڑی سوچ. اور قرآن میں اللہ رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے. مطلب اس کا بہت سمجھنے والا ہے کہ وہ جو لوگ قومیں آپ سے آگے نکل گئی ہیں، وہ اس لیے نہیں نکلی کہ ان کے اندر کوئی خاص صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے. وہ اس لیے نکلی ہیں کہ وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے وہ ان اصولوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم کیے تھے. مثلا اگر یہودی، اگر ہندو، اگر سکھ، اگر وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی زیادہ عزت کریں گے. اگر مسلمان ان کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اس کی عزت نہیں ہوگی. جس کا کردار صادق اور امین کے اوپر ہوگا، سچا اور امانت دار، جو بھی اس کا دین ہو، جو بھی ہو، جس بھی ملک سے ہو، اس معاشرے میں اس کی عزت ہوگی. اور جو کیریکٹر، لوگ کیسے آپ کی طرف آتے ہیں؟ لوگ جب آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں تب آپ کی طرف آتے ہیں. میں کروں دین کی باتیں اور اپنا ضمیر ایک ڈیزل کے پرمٹ پہ بیچ دوں تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے. سن لیں امال جو آپ کے ہیں، وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر کوشش کریں گے، ان کے راستے پہ، ان کی سنت پہ چلنے کی، تو آپ کی خود ہی معاشرے میں عزت اوپر جانی شروع ہو جائے گی. اگر وہ ایک عیسائی یا ایک یہودی یا ہندو، اگر وہ اس پہ چلے گا، وہ بھی اس کی بھی عزت اوپر چلی جائے گی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. یہ سمجھنا آپ نے. اگر آج یہودی تھوڑے سے ہیں، دنیا کے اوپر حاوی ہوئے ہیں، کتنے ہوں گے یہودی؟ 6 کروڑ، 8 کروڑ، 10 کروڑ زیادہ سے زیادہ ہیں. اس سے اتنے بھی شاید نہیں ہیں. اور مسلمان 1.5 ارب مسلمان ہیں. وہ تھوڑے سے یہودی اگر آج دنیا کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں وہ پڑھتے بہت زیادہ ہیں، محنت بہت کرتے ہیں. جو نبی نے کہا تھا کہ اگر چائنا بھی علم حاصل کرنے کے لیے جانا پڑے تو جاؤ، ان دنوں میں چائنا جانے کا مطلب اپنی جان سے کھیلنا تھا، شاید ہی کوئی بچ کے آتا تھا واپس. تو اگر آج دوسری قومیں، دوسرے دین کے لوگ اگر علم کے اوپر اترا، ہمارے سے زیادہ اگر وہ زور دیتے ہیں علم حاصل کرنے کا، تو اللہ ان کو اوپر لے جائے گا. اگر اللہ جب سے اس نے دنیا بنائی ہے حکم کیا کہ میں اس انسان کو جو محنت کرتا وہی اوپر جائے گا، اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم اوپر نہیں جائیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جب میرے سے بہتر کھلاڑی بھی تھے، میری خواب ان سے بڑی تھی، میں پھر ایک جگہ پہ پہنچتا تھا، پھر میں اس کے بعد اپنا اور خواب بڑی کر دیتا تھا. اگر میں ایک گول پہ پہنچ جاؤں پھر میں اگلا گول سیٹ کر دیتا تھا. میں کبھی رکتا نہیں تھا. اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اوپر لے جاتا ہے. آپ کے اندر جو صلاحیت اللہ نے سب میں ڈالی ہوئی ہے وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی اگر بستر میں سارا دن سوتا رہے، کھائے پیے اور سوتا رہے، وہ بڑی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کو بیماریاں ہو جاتی ہیں. دوسرا آدمی محنت کرتا ہے، نوجوان جو پڑھائی کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دہاڑی بھی کرتا ہے، وہ آگے پڑھتا بھی ہے، وہ جو صلاحیت اس میں ہوگی اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ محنت اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. جب آپ اپنے آپ کو، اللہ نے آپ کو بنایا ایسا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے اور زور لگائیں گے اور اپنے اوپر اور چیلنجز دیتے رہیں گے، اتنے بڑے آپ انسان بنتے رہیں گے. تو میں باقیوں سے، کھلاڑیوں سے کیوں آگے نکل گیا؟ کیونکہ میں ان سے دگنی محنت کرتا تھا.
میں گرمی کے اندر جا کے ٹریننگ کرتا تھا جب وہ سارے سو رہے ہوتے تھے دوپہروں کو. میں جب میں میچ کھیلتا تھا تو سارا جب بھی برا کرتا تھا اپنا جائزہ لیتا تھا, رجسٹر بنایا تھا کیا غلطی کی میں نے, پھر میں پریکٹس نیٹ پہ جا کے اپنی غلطیاں دور کرتا تھا. جب لوگ نہیں محنت کرتے تھے, جسم کو اپنا تکڑا کرتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا باقیوں سے زیادہ, بلکہ ایکسرسائز میں نے پاکستانی ٹیم میں شروع کی تھی, اس سے پہلے کوئی ایکسرسائز ہی نہیں کرتا تھا. لیکن اب میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, آپ سب آپ جو چاہیں آپ بن سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پھر اس کے لیے محنت کریں. اور جب برا وقت آئے, یہ سب سے بڑا سمجھنے کی بات ہے, جب آپ دنیا میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو آپ کے مقاصد ہوتے ہیں, کوئی بڑی خواب ہوتی ہے, جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں اتنے برے وقت آتے ہیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ پہلے دن سے جو آدمی نے فیصلہ کیا وہ اوپر چلا گیا, ایسے نہیں ہوتا. آپ جب بھی آپ کا بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے, اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت کو سنبھالنا جانتا ہے کہ کیسے مشکل وقت میں نے کیسے نکلنا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے سے زیادہ آپ میں کسی نے مشکل وقت نہیں دیکھے. وہ کیا ہوتا ہے طریقہ نکلنے کا؟ پہلے عقل, آپ میں اللہ نے سب سے بڑا یہ جو آپ کی طاقت ہے وہ آپ کا ذہن ہے. پہلے سوچیں کہ یہ مشکل وقت کیوں آیا, میں نے کیا غلطیاں کی. آپ کو اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے آنا چاہیے. جب آپ کو پتہ چلے گا یہ غلطی کی, پھر محنت کر کے اس کو دور کریں, اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے آپ پہلے سے بھی اوپر چلے جائیں گے. تو زندگی ایک سائیکل کا نام ہے, ایسے جاتی ہے اوپر, برا وقت نیچے آتا ہے. تو اللہ جب آپ کو کہتا ہے نا کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہوں, قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانیاں پیدا کرتا ہوں. کیونکہ وہ اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے, کہ جو پتہ کہ مشکل وقت ہے اور میں محنت کر کے اس سے نکلوں گا. تو جو سب سے بڑی مثال ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, کہ انہوں نے جب اللہ نے جب ان کو نبوت دی تو اس سے پہلے ان کی مشکل زندگی نہیں تھی. تاجر تھے, عزت تھی معاشرے میں, ہر مسئلے مسائل میں وہ ان کو کہتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے, کیونکہ امانت دار تھے, سچے تھے, رسپیکٹ تھی. جیسے ہی نبوت کا حکم ملا کہ آپ جاؤ پیغام دو اللہ کا, تو جیسے ہی گئے تو مشکلوں اور مشکلیں آنی شروع ہوئی, امتحان آنے شروع ہوئے. تو یہ سنیں, یہ ہاتھ نیچے کرو, سنو ذرا غور سے, عقل کرو, یہ تمہیں پھر موقع نہیں ملے گا. تو جیسے ہی ان کو اللہ نے حکم دیا پیغام دینے کا, تو ہر قسم کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. جب ان کو طنز کیا ابو جہل نے, تو حضرت خدیجہ کے پاس جا کے دکھی تھے, آنسو تھے آنکھوں میں, کہ ایک ایماندار, امانت دار اور ایک عزت دار انسان کو کس طرح کوئی طنز کر سکتا ہے. اور پھر جب وہ طائف میں جب بچوں سے انہوں نے پتھر پکوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو وہ سب سے مشکل وقت تھا ان کے لیے. لیکن سوال سب یہ پوچھے کہ اللہ نے جس کو اپنا حبیب کہا ہے, واحد انسان جو اللہ نے کہا یہ میرا حبیب ہے, جس سے اللہ پیار کرتا ہے, اس کو اس مشکل وقت سے کیوں گزارا؟ سب کو بتانے کے لیے کہ مشکل وقت کا سامنا جب کرتے ہیں, اگر اوپر جانا ہے تو جو اللہ نے اپنا حبیب, اور جس نے سب سے دنیا کی تاریخ میں کامیاب انسان, تو اس کو مشکل وقت سے اللہ نے اس لیے گزارا کہ مشکل وقت میں انسان تکڑا ہوتا ہے, طاقت اس میں تب آتی ہے. اوپر جانے کے لیے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. اور نماز میں مانگ رہی ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. سب سے زیادہ نعمتیں اپنے حبیب کو بخشی اللہ نے, لیکن اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کہ مشکل وقت سے ڈرتا نہیں ہے, مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں.
सीखते हैं, मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। अच्छे वक्त में जब हम मैच जीतते थे सारे तालियां तूलियां बजाते थे और कोई याद ही नहीं करता था कि गलतियां क्या की हैं। जब आप हारते हैं तो सारे बैठ के सोचते हैं कि जी क्या गलतियां की, क्योंकि दुनिया गालियां निकाल रही होती है, और फिर अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं। और जो अच्छी टीमें हैं वो अपनी गलतियों को दूर करती हैं और फिर ऊपर आती हैं। तो इसलिए अब सबके लिए ये वक्त है, खास वक्त है सोचने का, सिर्फ रोजा रखने का नहीं, रोजे में सोचने का कि वो जो दुनिया का सबसे अजीम इंसान था, हम आज क्यों, हमारी कौम इतने नीचे दुनिया में पीछे रह गई है, बेकारी बन गए हम, इज्जत नहीं है हमारी। हमें पूछना चाहिए अपने आप से, और आप जब ये पूछेंगे और सोचेंगे तो आपको एक चीज सामने आएगी कि जिसकी हम उम्मत हैं, उसने जो हमें क्या, जिस रास्ते पे चलो, हम उस रास्ते से बहुत दूर चले गए हैं। ये आपको पता चलेगा कि ये वजह है कि आज हमारी मुल्क, हमारी दुनिया में इज्जत नहीं है। और जैसे जैसे हम अपना रास्ता बदलेंगे, और जो हम नमाज में मांगते हैं, अल्लाह वो रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, जैसे हम उस रास्ते पे चलना शुरू होंगे, उसी तरह हमारी कौम ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। दो हाथ उठाएं, अल्लाह से दुआ करें। सबसे पहली दुआ कि अल्लाह पाकिस्तान को मदीना के रियासत के असूलों पे एक अजीम कौम बना दे। दूसरी दुआ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का निजाम कायम कर दे। तीसरी दुआ कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान में कोई इंसान भूखा ना सोए। और जो चौथी, ये खास तौर पे बटग्राम में लोगों को पता होगा कि हमारे लोग नौकरियां ढूंढने के लिए सारी दुनिया में फिरते हैं, बीवी बच्चे को नहीं मिलते, घर में माँ बाप, बीवी बच्चे, एक आदमी जाता है 2-2 साल तक बाहर जाता है, 6-6 साल तक। हाँ, तो हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जो बाहर से इतना खुशहाल मुल्क बना दे कि बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आए। आमीन।